کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ پیسہ واپس کرنا تھا 16 جنوری کو, اور یو اے ای نے پہلی مرتبہ تاریخ میں ہمیں ٹائم دیا 1 مہینے کا کہ 1 مہینے کے بعد یہ پیسہ واپس کرو. اب ہم نے یہ پیسہ واپس کرنا ہے 15 فروری کو. حکومت کو ساری توجہ اس کے اوپر دینی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یو اے ای کو منائیں اور رول اوور لیں, ورنہ بڑے سنجیدہ مسائل ہو جائیں گے آئی ایم ایف کے اندر بھی, اور پاکستان کے ساتھ بڑا ایشو ہو جائے گا کہ ہم کیسے اپنی اکانومی کو مینج کریں گے. لہذا 1 مہینے کو انہوں نے ٹائم دیا, 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے, اور 15 فروری تک آپ نے $2 ارب یا تو ان کو واپس کرنے یا پھر آپ نے مزید رول اوور لینا ہے. اب وہ پیسہ ہی آپ کا رول اوور نہیں کر رہے تو وہ آپ کا سود کہاں سے کم کریں گے؟ اب یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے, اور گلف سے اس طرح کی خبر آنا پاکستان کے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے. ناظرین, آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ایک مرتبہ پھر پاکستان میں. دیکھیں, انسانی حقوق کی بہت بڑی علمبردار تھی, بہت بڑا نام تھا, اور اس نام کو ہمیشہ زندہ رکھا جا سکتا تھا اگر ہمیشہ اس کے پلیٹ فارم سے انسانی حقوق کی بات کی جاتی. لیکن جن لوگوں کو سٹیج پہ بٹھایا گیا, آسما جہانگیر گروپ جو وکیل شکیل ہیں, یہ وزیر وزور بنے ہوئے سارے, ان کے اوپر تو بڑے بڑے ایلیگیشن ہیں. انہوں نے تو عدلیہ کو تباہ کر دیا, انہوں نے تو پاکستان کے آئین کو پامال کر دیا, پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر تو انہیں آواز ہی نہیں اٹھائی, بلکہ آسما جہانگیر کانفرنس میں سٹیج سے کھڑے ہو کر فوجی عدالتوں کی تعریف کی گئی یا اس کو جواز دیا گیا, اس کی حمایت کی گئی کہ جناب فوجی عدالتیں تو ہوں گی, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کر کے بات ہوئی. اب آسما جہانگیر صاحبہ کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی, تڑپ گئی ہوں گی ان کی روح کہ یار یہ کیا کر دیا انہوں نے میرے ساتھ, میں نے ساری زندگی مار کھائی, ساری زندگی میں کھڑی رہی, جس ظلم اور بربریت کے خلاف آج میرے بعد میرے لوگوں نے پاس نہیں رکھا میرا. دیکھیں, آسما جہانگیر پھر اس کا مطلب ہے اب ماضی ہو جائیں گی. آسما جہانگیر کا نام کوئی نہیں ڈبو سکا, ان کے چاہنے والوں نے, ان کی اولاد نے اور ان کے لوگوں نے ان کا نام ڈبو دیا. آج پاکستان میں اگر انسانی حقوق کے علمبردار ہیں تو کون ہے؟ آج ایمان مداری ہے, ہادی علی چٹھا ہے. آج انسانی حقوق کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگ آواز اٹھاتے ہیں. آج انسانی حقوق کے لیے آواز کون لوگ اٹھا رہے ہیں؟ مارنگ بلوچ آواز اٹھا رہی ہے, بہت طاقتور آواز ہے پاکستانیوں کی. آج سہراب برکت جو ہے وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے اٹھاتے دیکھیں کہاں پہنچ گیا. تو یہ پیچھے رہ گئی آسما جہانگیر, انہوں نے جو شمع جلائی تھی ان کے لوگوں نے بجھا دی. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی یہ دیکھ کر, فخر سے کہا جا سکتا تھا ان کے بارے میں. لیکن ناظرین, ایک میں نے آپ سے گزارش بھی کرنی ہے, وہ یہ کہ قاسم سوری صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا, اور دیکھیں ان کی پہلی ویڈیو ہے. جب میری پہلی ویڈیو تھی نا, میرے پاس مائک بھی نہیں تھا, یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ مائک لگا کے زیادہ بہتر ہو جائے گا, یا وہ میں نے ویسے ہی کر دی تھی. ویسے بھی حادثاتی طور پہ شروع ہوا تھا, تو یہ شروع میں ویڈیوز ہوں گی, کوئی پروڈکشن کی غلطی ہوگی, کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گی, یہ پرابلم ہو جاتے ہیں شروع میں. لیکن آپ سب نے اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے. دیکھیں, میرے لیے قاسم سوری ایک پولیٹیشین سے بڑھ کے ایک بہت اچھا انسان اور ایک عظیم آدمی ہے, ایک ایماندار انسان ہے, ایک بہادر انسان ہے, اور ایک ہمدرد انسان ہے, ایک دوست ہے, ایک بھائیوں کی طرح. تو میں تو قاسم سوری صاحب کی بہت قدر کرتا ہوں, لیکن میں نے دیکھا پاکستانی بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں. میری ایک گزارش ہے آپ سب سے کہ قاسم سوری صاحب کے چینل کو آپ فالو کریں, سبسکرائب کریں, اور جیسے آپ اپنے چینل کا